قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان وڑیچ۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم کاج صاحب سے پوچھیں گے کہ اگر خواب میں مٹھائی یا میٹھی چیز دیکھی جائے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ السلام علیکم کاج صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کاج صاحب۔ الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عدنان بھائی، مٹھائی وغیرہ یا کھانے والی چیز کو دیکھنا خواب میں، اس کی مختلف تعبیریں ہیں۔ کس صورت میں دیکھا ہے، گھر میں پڑی دیکھی ہے، کسی اور کے گھر میں دیکھی ہے، کسی کے سے لے کر کھائی ہے، یا کوئی آپ سے لے کر کھا رہا ہے، تو مختلف شکلیں ہیں اس کی۔ تو ہر صورت میں جو ہے اس کی الگ سے تعبیر ہے، الگ سے مطلب ہر صورت میں ہے۔ سب سے پہلے تو انسان کسی نامعلوم جگہ پر دیکھتا ہے کہ میٹھی چیز ہے اور اس کے لیے ہے، مثلا مٹھائی لگا لیں، مٹھائی ہے، اس کو کوئی اس بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج کے سامنے پڑی ہے یا دور پڑی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میرے لیے، تو یہ اس کے لیے اچھا خواب ہے، یہ اس کے لیے بہتری کا خواب ہے، یہ اس کے لیے کامیابی کی طرف اشارہ ہے، یہ اس کے لیے مطلب جو بھی کوئی کام کر رہا ہے انشاءاللہ اس میں بہتری ہے۔ اس کے ساتھ انسان دیکھتا ہے کہ وہ مٹھائی کو کھاتا ہے، اچھا، مٹھائی کو کھاتا ہے تو اس کو خوشی ملے گی۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو خوشی ملے گی انشاءاللہ۔ وہ خوشخبری جو ہے وہ اولاد کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، وہ مال کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، وہ علم کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس کو انشاءاللہ خوشی ملے گی اگر کوئی بندہ مٹھائی کو یا پھل وغیرہ کو کھاتا ہے۔ اور پھل وغیرہ میں یا میٹھی چیز میں نوعیت دیکھی جاتی ہے، ہم نوعیت دیکھتے چیز کیا ہے، پھر اس لحاظ سے اندازہ ہو جاتا ہے، اس لحاظ سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی تعبیر کس طرف لگ رہی ہے، اور مطلب علم کی طرف ہے، اولاد کی طرف ہے، مال کی طرف کس طرف ہے، تو پھر اس کی تعبیر لگائی جاتی ہے۔ تو بسا اوقات بندے کو دیکھ کر بھی تعبیر لگائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر انسان بسیدہ دیکھتا ہے، مٹھائی اس میں سے سمیل آ رہی ہے، اچھا، تو اس بندے کو جو ہے وہ اپنے گھر میں غور و فکر کرنی چاہیے، اپنے کاروبار کے حوالے سے، اپنے مال کے حوالے سے، کہ وہ مال میں خیانت ہو رہی، وہ مال میں جو ہے وہ ایسا مال ملاوٹ والا مال آ رہا ہے جو شرعی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ اچھا، اس میں سود ہو سکتا ہے، رشوت ہو سکتی ہے، یا ملاوٹ سے وہ مال کمایا گیا ہو سکتا ہے، تو اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ اس کو ختم کرے، وہ تمہارے لیے مال جائز و درست نہیں، وہ حرام ہے۔ جیسے کہ وہ خواب میں اللہ نے دکھا دیا کہ جیسے وہ مٹھائی سے سمیل آ رہی۔ اس کے بعد مٹھائی کو دیکھتا ہے کہ اس کو کیڑا کھا رہا ہے، اچھا، یا کوئی مطلب چیزیں کھا رہی ہیں، کیڑیاں ہیں، خواب میں دیکھتا ہے، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے خیانت ہو رہی ہے مال میں، یعنی کوئی خیانت کر رہا ہے، حاسد ہے، کوئی بھی اس کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ دوسری اس کی تعبیر اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اپنے بچوں میں، ارد گرد میں، گھر میں دیکھے کہ کسی کے اندر کوئی کبیرہ گناہ آ گیا ہے، اس کو دور کرے، اور استغفار اور صدقے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد انسان دیکھتا ہے کہ کوئی اس کو مٹھائی دے رہا ہے، مٹھائی کسی سے لے رہا ہے یا کوئی اس کو دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کو فائدہ دیں گے۔ اچھا، اس کے ذریعے سے اس کا جو ہے وہ کام اگر کوئی کرنا چاہ رہا ہے، اس کو منافع ملے گا، اس کو فائدہ پہنچے گا، یہ کامیاب ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ دیکھ رہا ہے کہ یہ اس کو مٹھائی دے رہا ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ بہتری کی علامت ہے، کامیابی کی علامت ہے، خیر کی علامت ہے کہ اس کو فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے فائدہ دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ آ جاتا ہے کہ فوت شدہ کو دیکھنا، کہ فوت شدہ بندہ ہے، والدہ، رشتہ دار، کوئی بھی، وہ اس کو مٹھائی دے رہا ہے، اچھا، مٹھائی میں یا پھل دے رہا ہے یا کچھ بھی چیز دے رہا ہے، تو یہ اس کے لیے بہت خیر کی علامت ہے۔ اچھا، وہ بہت خیر کی علامت ہے، بہت اچھی تعبیر ہے اس کی کہ اس کو
خیر ملے گی، اس کو فائدہ ملے گا۔ اسی طرح دوسری طرف یہ دیکھتا ہے کہ کوئی فوت شدہ بندہ اس سے جو ہے وہ مانگ رہا ہے کوئی چیز کہ مجھے مٹھائی دو، یا کوئی چیز پڑی ہے تو کہہ رہا ہے مجھے دو، مانگ رہا ہے یا لے جاتا ہے، تو اگر مانگ رہا ہے تو اس میں بھی اچھی تعبیر نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ اذکار کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اور اگر یہ دیکھتا ہے کہ فوت شدہ بندہ جو ہے وہ اس سے چیز لے جاتا ہے، یہ خود اس کو دیتا ہے، مٹھائی ہے یا کچھ بھی ہے، تو پھر اللہ سے جو ہے وہ استغفار اور اس کے ساتھ صدقہ دیں۔ کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے، کوئی پریشانی بھی ہو سکتی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگاہ کیا ہے کہ کچھ معاملات ہیں۔ اور اسی طرح اس میں فوت شدہ کے حوالے سے تو ہم نے پوری ویڈیو ایک بنائی تھی کہ فوت شدہ کس صورت میں ہے، وہ خوشی میں ہے، وہ غمی میں ہے، وہ کچھ بھی مطلب اس کی صورتحال دیکھ کے، اور وہ جس نے خواب دیکھا ہے وہ کیسا ہے، یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر پھر اس کے بارے میں تعبیر لگائی جائے گی کہ یہ تعبیر کا تعلق فوت شدہ سے ہے یا جو دیکھ رہا ہے اس سے ہے۔ اس میں بھی فرق ہے۔ تو بسا اوقات انسان فوت شدہ کو دیکھتا ہے، مٹھائی لے گیا، مٹھائی دے رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، کچھ سن رہا ہے، خوش ہے، نہیں خوش، تو یہ ساری چیزیں فوت شدہ کے بارے میں دیکھ کر، سن کر پھر اس کی تعبیر بتائی جا سکتی ہے کہ یہ خواب فوت شدہ جو فوت ہو چکا ہے اس کے بارے میں ہے یا اس بندے کے بارے میں جس کو خواب آیا ہے۔ اور خواب میں آپ کو پتہ ہے کتنی زیادہ احتیاط اور باریکی کی ضرورت ہے، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ خود خواب کی جو ہے وہ تعبیر نہ لگایا کریں اللہ کے لیے، جو تعبیر کا علم رکھتے ہیں ان سے خواب کی تعبیر کروایا کریں، پھر اس کو جو ہے وہ پہلے اثر زائل کر لیا کریں، کوشش کریں اثر زائل کریں۔ اگر اس طرح کا برا خواب ہے تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان و شر یا پڑھیں، لیفٹ سائڈ پر پھونکیں تو اثر زائل 3 بار کر کے یہ کریں، جو ہے اثر ضائع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ صدقہ دے، 2 رکعتیں پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر ہو سکے تو 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ سے اس کے شر سے، خواب کے شر سے جو ہے وہ پناہ مانگ لیں۔ تو یہ بہترین طریقہ ہے خواب اگر برا ہے تو اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ باقی اس طرح کا خواب دیکھنا، یہ ہمارا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اچھا خواب ہے اس صورت میں آئے، تو اس صورت میں آئے۔ دوسری صورت جو ہے وہ اس میں برا خواب ہے، اس میں آپ کو لازماً صدقہ، خیرات، استغفار کرنا ہوگا تاکہ آپ آنے والے شر سے، پریشانی سے جس سے اللہ نے آپ کو آگاہ کیا ہے، آپ اس سے محفوظ رہ سکیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو شر سے محفوظ رکھیں۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزي